ڈپٹی کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ، ونگ کمانڈر صاحب اور تمام معزز سامعین، آپ سب کو میری طرف سے نمستے اور نمسکار۔ میں اپنی فارمل تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آج دوبارہ آیا ہوں۔ میں نے اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی سے کیا تھا ان 1990 اینڈ میرا ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ساتھ تقریباً 12 سال کی وابستگی ہے۔ میں یہاں پہ ایس ڈی ایم سٹی، ایس ڈی ایم صدر اور ایس ڈی ایم سول لائن، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اینڈ اس کے بعد ایز ڈائریکٹر پروٹوکول بھی یو آر آل آپ ساؤتھ میں ہی ہوتے۔ یہ ساری میں نے پوسٹنگس کی اور میری زندگی کا ایک بہت اچھا 12 سالہ حصہ کراچی میں گزرا اور آج میں دوبارہ یہاں پہ۔ زندگی اور ٹائم گزرتے دیر نہیں لگتی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب بابری مسجد کے واقعات ہو رہے تھے اور میں بطور ایس ڈی ایم جو آپ کا کلفٹن کا مندر ہے، اس وقت یہاں پہ پلے لینڈ ہوا کرتا تھا، پلے لینڈ کے ساتھ اندر غار میں جب تک یہ واقعات شروع نہیں ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ مندر ہے۔ اس کے بعد ایک للی برج کے قریب ایک مندر ہے، وہ نیٹی جیٹی میں بھی، لیکن للی برج میں اسٹیشن کے قریب بھی ایک مندر ہے اندر اس کے انکلیو کے اندر جا کے۔ تو ان ساروں کی حفاظت پہ میں مامور تھا۔ پہلی پوسٹنگ تھی، جذبہ بھی بڑا تھا، انرجی بھی بڑی تھی، انتھوزیازم بھی بڑا تھا۔ آئی ڈونٹ نو ہم اپنا کام ذمہ داری سے کر پائے یا نہیں کر پائے، لیکن لوکنگ بیک ایٹ مائی لائف آفٹر سپر اینویشن اینڈ بینگ ان اے نیو پلیس، it is giving me immense pleasure that I am back in District South after about 30-35 years. اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے ہی میں سلیکٹ ہوا فورن ٹریننگ کے لیے، اینڈ لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار آپ ڈی سی ساؤتھ ہیں، یہ کون سی بار بار پوسٹنگ ملتی ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں شیفنگ اسکالرشپ پہ، آپ مت جائیں، اس کو پوسٹ پون کروا لیں۔ لیکن آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ٹک دا ڈیسیژن اینڈ آئی لیفٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اینڈ آئی وینٹ فار مائی ٹریننگ اوورسیز۔ آج زندگی تقریباً گزرنے کے بعد ایٹ دی فیگ اینڈ آف مائی کریئر آئی ایم بیک اینڈ لوکنگ ایٹ دیز ٹو آفیسرز آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی دیم دیٹ آئی ایم اے فیڈنگ آؤٹ جنریشن اینڈ دے آر ان کمنگ جنریشن۔ اینڈ مجھے توقع ہے، امید ہے کہ وہ جو 1991 میں بابری مسجد کے واقعات والے حالات تھے وہ اللہ رحم کرے دوبارہ نہ آئیں اور اس ملک میں ہم دوستی ہم آہنگی کے ساتھ رہیں۔ As Chairman Evacuee Property Trust, I think it is my responsibility and it is not only my job but it is my religious responsibility کہ میں جو اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں اس میں کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے، اس میں ڈیلے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حکومت پاکستان آپ کے ساتھ in every step that you take government of Pakistan آپ کے شانہ بشانہ ہے اگر آگے نہیں ہے۔ میں جی اب now I come to my formal speech and I am very grateful to the local administration that they have given me the respect that because of me they have come here. We have never met them but I have that spirit de corps that they are here and they are giving me respect. I am grateful for that. میں حکومت پاکستان خصوصی طور پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی امور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کی طرف سے آپ سب کو دیوالی کی شبھ کامنائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسی ہزاروں دیوالیاں دکھائے اور خوشی سے بھرپور اور بہتری کی طرف، اور آپ کے لیے آسانیاں اور مشکلیں کم ہوتی چلی جائیں۔ میں آج اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں، جیسے میں نے انفارمل باتوں میں بھی آپ سے عرض کی کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ میری رسپانسبلٹی بھی ہے لیکن یہ میرا آئی فیل اٹ از مائی ریلیجس کمٹمنٹ آلسو اینڈ مائی ریلیجس رسپانسبلٹی کہ میں آج اس ملک کی مائنورٹیز کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دیئر لائف ایزی اینڈ مور کمفرٹیبل ان دس کنٹری۔ بھاگ ناری مندر 150 سالہ قدیمی اور تاریخی اثاثہ ہے جس میں کرشن مہاراج کی صبح شام عبادت کے ساتھ بھجن اور مزید اس کو اصل حالت اور شکل میں بحال کرنے کے لیے باقی ماندہ مندرز کی بحالی اور تزئین اور رہائش کا کام ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو پورا کریں گے، ہماری طرف سے ڈیلے ہو سکتا ہے، کوتاہی نہیں ہوگی۔
ڈیلے ہو سکتا ہے سرکاری کام کرنے کا. ہمارے بورڈ ممبر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ جو ہمارے ساتھ بارہا ہمارے ساتھ میٹنگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ سرکاری کام کرنے کا ایک طریقہ اور ایک مزاج ہوتا ہے وچ از ناٹ ایز کوئک ایز دی پرائیویٹ کام. تو اس وجہ سے ڈیلے ضرور ہو سکتی ہے بٹ وی آر سرٹنلی. میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہم نے تھوڑی سی اچیومنٹ ہیں, بہت تھوڑی سی ہیں, لیکن سب سے بڑی میرے خیال میں اچیومنٹ ہماری ہے کہ ہم نے 1.5 سال پہلے سیالکوٹ میں شیوالا تیجا مندر جو 1000 سال پرانا مندر ہے اور پاکستان جب سے بنا ہے تب سے وہ بند تھا, اس کو ہم نے آپریشنل فنکشنل اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنایا ہے. آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا اور دیکھیے. کٹاس راج مندر ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ سے ہمارے انتظامی کنٹرول میں دیا گیا ہے. اس بات کو بھی 3-4 ماہ ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے. اگر آپ کو بہتری محسوس نہ ہو تو مجھے ذمہ دار ٹھہرائیے اور ہمیں بتائیے. ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں, بہت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کی آمد کے بھی منتظر ہیں. پہلا جتھا ہماری زیر نگرانی اگلے ماہ انڈیا سے آ رہا ہے اینڈ وی آر ہیئر ٹو ویلکم یو آل اینڈ وی ویلکم یو ٹو دیٹ ہسٹوریکل پلیس. پرلاد پوری مندر ملتان, اس کو بابری مسجد کے واقعات میں بے انتہا نقصان پہنچا. ہم نے اس کے لیے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے ہیں. اس کے کنسلٹنٹس نے وہاں پہ سوائل سروے اور ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے. ہم اس کو اپنی اصل حالت اور تزئین کے ساتھ دوبارہ اس کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی دیں گے. کام شروع ہے لیکن سول ورکس میں آپ کو پتہ ہے ذرا ٹائم لگتا ہے. میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو ہمارے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ان کی ذمہ داری لگا دی ہے. وہ رپورٹ آپ کے پاس تھی. ہم نے ایک پورا سروے کروایا ہے جی, پورے سندھ میں جتنی بھی ہماری بلڈنگز ہیں اس کا ہم نے ایک سروے کروایا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم اپنی پرائیورٹیز فکس کر رہے ہیں کہ کس چیز کو پہلی پرائیورٹی کرنا ہے. اور سادھو بیلا مندر پہ اس مرتبہ جب جتھا انڈیا سے آئے گا تو آپ ایک واضح بہتری پائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بڑی اچھی حالت میں ہو جائے گا, لیکن ایفرٹ شروع کر دیے ہیں ہم. اگلے مہینے کا جو سادھو بیلا کا فیسٹیول ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم فل سوئنگ میں کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کو جلدی مکمل کریں گے. آنے والے وقت میں آپ مزید دیکھیں گے کہ ہم مزید ریسٹوریشنز کر رہے ہیں. ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس آپ کے پیسے ہیں جن کے ہم کسٹوڈین ہیں, وہ ہم آپ پہ لگائیں گے. ہم اس کو سنبھال کے ہم ان کو بینکوں میں رکھنے کے قائل نہیں ہیں. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ پہ ہی لگے گا. ریسٹ ایشورڈ. میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آصر منگلانی صاحب ہمارے بورڈ ممبر بھی ہیں. اس وقت ہم 50 اسٹوڈنٹس کو, ہندو اور سکھ 50 یعنی کہ 25 ہندو اسٹوڈنٹس کو آل اوور پاکستان اسکالرشپس دے رہے ہیں. 10,000 روپیہ ماہوار. جو بچے تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم 10,000 روپیہ پر منتھ کے حساب سے اخراجات دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں. اگر کسی کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہے تو پلیز باقیوں کو بھی بتائیں. انشاءاللہ اگلے فائنینشیل ایئر میں ہم اس کو مزید بڑھائیں. پنجاب حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہم پنجاب ووکیشنل کونسل میں جتنے ہندو اور سکھ طلباء اپنا داخلہ کرائیں گے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ میں, ان کی تمام فیس ETP بھی دے گا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جو ہندو اور سکھ بچہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے گا اس کی تمام فیس ETP بھی برداشت کرے گا. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا ویژن along with the vision of the Minister Religious Affairs, ہم بڑے ویگرسلی اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو تمام سہولتیں جو آپ کو چاہیے ہوں گی. آپ نے جو 2 چیزیں ابھی مینشن کی ہیں کہ آپ کو کرایہ داری کی صورت میں ٹوکن منی, ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک ٹوکن منی ہو بٹوین دی لیسر اینڈ دی لیسی. وہ اس وقت 500 روپیہ ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی وی کین ریکنسیڈر اٹ. اٹ از ناٹ اے بگ ایشو. ٹھیک ہے نا, 500 روپے سے ہم کو امیر نہیں ہو جانا, یہ صرف ایک لیگل ریکوائرمنٹ کے طور پہ ہے. تو اس کی وجہ سے
آخر میں ایک دفعہ آپ کو پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقین مانیں مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں دیوالی کے موقع پہ یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ تمام معاملات جو ہیں میں نے آپ کو گوش گزار کیے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم کو مہربانی نہیں کر رہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے محکمہ بنا ہے، وی ول